کون لوگ ہیں کہ جو راولپنڈی جا کر کہتے ہیں جی یہ فلاں بندہ جو ہے نا اس کو اب آفر کروا دیں, اور پھر پوری ایک چارٹ شیٹ بنا کے دیتے ہیں. اور یہ بھی جو میں نے نام لیے ہیں نا کہ جی یہ لوگ جو ہے یہ آفیئر ہیں, اور ان میں سے کچھ لوگ جو ہیں یہ پاکستان سے باہر چلے گئے ہیں. آپ یقین کریں ان میں سے 5-6 ایسے ہیں جنہوں نے نام لے کر مجھ پہ غداری کے الزامات لگائے, اور یہ ادھر ڈی جی آئی ایس پی آر کے پاس بیٹھ کے کہتے تھے کہ اس کو کبھی واپس نہیں آنے دیں. میں ان کا نام اس لیے لے رہا ہوں کہ میرے میں اور ان میں فرق ہے, اور میرے پر پابندی لگی, کاشف عباسی پہ لگی, ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب تھے, نصرت جاوید صاحب تھے, اور بھی لوگ تھے. تو آپ یاد کریں اس وقت جو صحافتی تنظیمیں ہیں انہوں نے مل کر ایک تحریک چلائی تھی. آپ کی پی ایف یو جے, آر آئی یو جے, نیشنل پریس کلب, لاہور پریس کلب, کراچی پریس کلب, ہم اپنا شو جو ہے وہ سڑکوں پہ لے گئے تھے. تو اس وقت ہم 5 یا 6 تھے, ہم پر پابندی لگی تھی. تو ہماری جو یونٹی تھی اس کی وجہ سے آہستہ آہستہ جو حکومت تھی اس نے بحال کرنا شروع کر دیا. اس دوران بھی یہ بھی ہوا کہ الیکشن ہوا 2008 کا, اور یوسف رضا گیلانی صاحب وزیر اعظم بنے, تو ان کے وزیر اعظم بننے کے بعد ہم بحال ہو گئے. اب میں نے جو بات پہلے کیا نا کہ جنرل ضیاء کے دور میں اور پرویز مشرف کے دور میں یہ پتہ ہوتا تھا کہ آپ کا دشمن ہے کون, تو ڈائریکٹ لڑائی ہوتی تھی, آپ میں یونٹی بھی ہوتی تھی. اس کے بعد یہ ہوا کہ انہوں نے آپ کو تقسیم کرنا شروع کر دیا. خاص طور پہ جب سلیم شہزاد والا ایشو ہوا تو مجھے یاد ہے کہ سلیم شہزاد صاحب کی شہادت کے بعد ہم سب پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر سارے ٹی وی اینکر جو ہے ہم لائیو شو کرتے تھے وہاں سے. تو یہ ایک انوکھا واقعہ تھا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے لیے اور حکمران اشرافیہ کے لیے. یہ صحافی جو ہیں یہ اکٹھے ہو کے تو مطالبہ کرتے ہیں کہ جی ایک عدالتی کمیشن بنایا جائے. تو اس کے بعد انہوں نے آپ کو ڈیوائڈ کرنا شروع کیا. آپ کے اندر ایسے لوگ پلانٹ کیے کہ جو رکھنا اندازی ڈالتے ہیں, جو کہ صحافی نہیں ہوتے لیکن صحافی کے روپ میں وہ آپ کو ایک دوسرے سے لڑانے کی کوشش کرتے ہیں. اور اس کا نتیجہ آپ لوگوں نے دیکھا ہے. آپ دیکھیں, آپ نے صرف 1-2 نام لیے ہیں, اچھا کیا آپ نے مجھے سوال کیا. اب سچویشن یہ ہے کہ پرویز مشرف جو ایک ملٹری ڈکٹیٹر تھا, اس کے دور میں جب مجھ پر پابندی لگی تو ہم میرے سمیت صرف 6 لوگ تھے. یہ اسی طرح کی پابندی عمران خان کے دور میں بھی لگی, وہ لمبی تھی, میرے پہ 9 مہینے کی پابندی تھی. لیکن اس دور میں انفارچونیٹلی میرے حق میں صحافتی تنظیموں نے کوئی زیادہ آواز نہیں اٹھائی, تو مظاہرہ نہیں ہوا. ٹھیک ہے جی. تو وہ ایک سائن تھا. جو انٹرنیشنل ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز تھیں انہوں نے آواز اٹھائی, انہوں نے پریشر ڈالا. لیکن آپ کے اپنے جو ادارے ہیں وہ آپ کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے, اور آپ کی جو صحافیوں کی تنظیمیں ہیں وہ آپ کے ساتھ کھڑی نہیں ہوتی. یہ اچھی بات ہے کہ نیشنل پریس کلب نے کل ایک اسٹیٹمنٹ جاری کیا منیزہ جہانگیر کے لیے. تو اس وقت سچویشن جو ہے وہ زیادہ تشویشناک ہے. ابھی میں ادھر آنے سے پہلے دوپہر کو میں ایک فورن ٹی وی چینل ہے اس کو میں انٹرویو دے رہا تھا, تو اس میں نے ذکر کیا, کچھ نام میں نے ان کو بتائے. میں نے کہا ڈو یو نو ہاؤ مینی جرنلسٹ ہیو بین بینڈ ان پاکستان ان لاسٹ 2 years. تو ان کو نہیں پتا تھا. میں نے ان کو جو نام بتائے میں آپ کو بتاتا ہوں. ٹھیک ہے. اس وقت تعداد ذرا آپ کاؤنٹ کریں, 1 2 3 کر کے کاؤنٹ کریں. کاشف عباسی, سمینہ پاشا, عارف امیر بھٹی, سمیع ابراہیم, متی اللہ جان, خالد جمیل, پارس جہاں زیب, جمیل فاروقی, امیر عباس, منیزہ جہانگیر. 10 ہو گئے. اب 4-5 اور بھی ہیں, وہ پاکستان میں نہیں, وہ پاکستان سے چلے گئے ہیں, لیکن میں ان کا بھی نام لے لیتا ہوں. عمران ریاض, صابر شاکر, موہت پیرزادہ, بجاد سعید خان. 14 ہو گئے. اور بھی ہیں, صدیق جان. 15 ہو گئے. تو اور بھی ہیں کچھ لوگ, میں کچھ نام نہیں لے سکا. یہ ایک ریکارڈ ہے. اب اس میں آپ بحث کر سکتے ہیں کہ جی جو لوگ پاکستان میں نہیں ہیں وہ پاکستان چھوڑ کے چلے گئے, تو ان کو آپ کیوں کاؤنٹ کر رہے ہیں. چلیں اگر آپ نہیں کاؤنٹ کرتے پھر بھی 10 تو ہے نا اس وقت پاکستان کے اندر. 10 تو یہیں پہ ہے نا, ایک آپ کے سامنے بھی بیٹھا ہوا ہے. تو یہ ایسا پہلے پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو میڈیا ہے اس کو ڈیوائڈ کیا گیا. اور اس کی ایک وجہ اور بھی ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سے ایسے لوگ میڈیا انڈسٹری میں آگے جو جن کا انٹرسٹ کچھ اور ہے, جن کا بزنس انٹرسٹ کچھ اور ہے, لیکن انہوں نے اپنے اس دوسرے بزنس کو بچانے کے لیے انہوں نے یہ کام شروع کر دیا. انہوں نے ٹی وی چینل کھول لیا, اخبار کھول لیا.
تو انہوں نے تو اپنا بزنس جو ہے اس کو پروٹیکٹ کرنا ہے، تو وہ فوراً کمپرومائز کر لیتے ہیں. اب اگر کسی نے فوری طور پہ ان 8-10 صحافیوں کو آفر کر دیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان پہ پریشر ہے. ہو سکتا ہے کہ کچھ ادارے یہ پریشر برداشت کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے اور بھی لوگوں کے بارے میں یہ پریشر ہو، لیکن جنرل ضیاء الحق کے دور کا کمپیریزن آپ کیسے کریں گے؟ کیونکہ جنرل ضیاء الحق کے دور میں ہم سب کو پتہ تھا کہ ناصر زادی کو کوڑے کس نے لگوائے ہیں، اقبال جعفری کو کوڑے کس نے لگوائے ہیں، نثار عثمانی کو جیل میں کس نے ڈالا ہے، منہاج برنا کو جیل میں کس نے ڈالا ہے، سب کو پتہ تھا. آج پتہ ہے لیکن اخبار جو ہے وہ نام نہیں لیتا، ٹی وی چینل پہ نام نہیں لیا جاتا. اب دیکھیں نا، میں نے ابھی 3-4 دن پہلے اپنے شو میں بات کی، تھوڑا سے چہرے پہ میں نے مسکراہٹ سجائی اور امپریشن یہ دیا کہ میں ذراہ تفنن بات کر رہا ہوں. میں نے وہ ایک پی ٹی آئی کا سینٹر تھا، اس کو کہا کہ بھائی آپ کے دور میں ہم نواز شریف کی تصویر نہیں دکھا سکتے تھے، آج کے دور میں ہم عمران خان کی تصویر نہیں دکھا سکتے. تو وہ ایشو بن گیا، ٹھیک ہے نا. تو اتنا بولنا بھی بہت بڑا ایشو بن جاتا ہے. جبکہ ضیاء الحق کے دور میں یقیناً صحافیوں کو کوڑے مارے گئے، جیلوں میں ڈالا گیا، لیکن ہمیں پتہ تھا کون ہے. اس وقت صرف ملٹری رجیم انوالو تھی. اب جب کوئی صحافی جو ہے اس پہ جھوٹا مقدمہ بنتا ہے یا اس پر کوئی الزام لگتا ہے جھوٹا یا اس کو آفر کر دیا جاتا ہے، تو اس میں صرف سیکورٹی ایجنسیز یا کوئی انٹیلیجنس ایجنسی اکیلی انوالو نہیں ہوتی، اس میں میڈیا کا اس کا اپنا ادارہ بھی کبھی کبھی شامل ہو جاتا ہے، اور آپ کے بہت سے کولیگ بھی شامل ہوتے ہیں. مجھے اس کا ذاتی طور پہ ایکسپیرینس بھی اور مجھے ابھی بھی پتہ ہے کون لوگ ہیں کہ جو راولپنڈی جا کر کہتے ہیں کہ یہ فلاں بندہ جو ہے نا اس کو آپ آفر کروا دیں، اور پھر پوری ایک چارٹ شیٹ بنا کے دیتے ہیں. اور یہ بھی جو میں نے نام لیے ہیں نا کہ جی یہ لوگ جو ہے یہ آفر ہیں، اور ان میں سے کچھ لوگ جو ہیں یہ پاکستان سے باہر چلے گئے ہیں. آپ یقین کریں ان میں سے 5-6 ایسے ہیں جنہوں نے نام لے کر مجھ پہ غداری کے الزامات لگائے، اور یہ ادھر ڈی جی آئی ایس پی آر کے پاس بیٹھ کے کہتے تھے کہ اس کو کبھی واپس نہیں آنے دیں. میں ان کا نام اس لیے لے رہا ہوں کہ میرے میں اور ان میں فرق ہے، اور مجھے پتہ ہے کہ آپ بھی ان کا نام لیں گے، آپ کے بارے میں بھی یہ بہت کچھ کہتے تھے. یہ جو ڈویژن ہے نا، یہ ڈویژن ختم کرنی ہے. یہ میں اسی لیے ان کا نام لیتا ہوں کہ ان کو پتہ چلے کہ بھائی تم نے تو میرے خلاف 30 ویلاگ کیے، 10 پروگرام کیے، لیکن اب تم پاکستان میں نہیں ہو. میں تمہارا نام اس لیے لے رہا ہوں کہ پاکستان کے میڈیا کو یونٹی چاہیے. یونٹی ہوگی تو آپ، لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ صحافت کے لبادے میں کسی پولیٹیکل پارٹی کے اسپوکس پرسن بن جائیں. اگر آپ کسی پولیٹیکل پارٹی کے اسپوکس پرسن بنیں گے تو وہ جرنلزم نہیں ہے. آپ نے صحافت کرنی ہے تو صحافت کا جو ضابطہ اخلاق ہے اس کو آپ فالو کریں.